اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے تربیت اولاد خاص کر بچوں کے لیے ہم نے چلایا ہے، خاص کر ان بچوں کے لیے جو بعض پیرنٹس ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ آس پاس میں بھی کوئی مدرسہ یا دینی انسٹیٹیوٹ نہیں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں تک جو بیسک نالج ہے ریلیجن کا وہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ان بچوں تک بالکل بیسک نالج جیسے اصول دین، فروع دین وغیرہ جو ہے نا ان تک پہنچایا جائے، اور ہماری آپ سے مسلسل یہ گزارش رہی ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹس میں ضرور اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے کسی معصوم بچے تک وہ باتیں پہنچ جائیں اور آپ جو ہے نا ثواب جاریہ میں شریک ہو جائے انشاءاللہ۔ تو بغیر کسی تمہید کے ہم جو ہے نا اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ لیسن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ حج کی اہمیت کیا ہے۔ اب فروع دین میں حج کے بعد جو ایک اہم پہلو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مختلف حدیثیں ہیں، جس میں سے حدیث ملتی ہے کہ جو انسان زکوٰۃ نہ دے اسے نہ مسلمان کہا جا سکتا ہے نہ مومن کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زکوٰۃ انتہائی اہم چیز ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ کہ زکوٰۃ کو اتنا امپورٹنس کیوں دیا گیا؟ زکوٰۃ انفیکٹ اگر آسان الفاظ میں گفتگو کروں تو ایک ریسپانسبلٹی کا نام ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے۔ اللہ نے مالدار انسانوں پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور اس کو غریبوں تک پہنچائے تاکہ غریبوں کی کچھ جو ہے نا ان کی مدد ہو جائے اور ان کی کچھ ضرورتیں اس سے پوری ہو سکے۔ اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سے فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا، رسول اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں کوئی غریب رہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ ہر انسان اگر خمس و زکوٰۃ کا پابند ہو جائے تو مسلمانوں میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور خمس جو ہے یہ مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں برکت دیتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں سے ایک آدھ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ ایک کسان ہوا کرتا تھا، اس نے جو ہے نا اپنا اناج جو ہے فصل جب پک گئی تو اس کو کاٹا اور ایک جگہ اس کو ذخیرہ کیا۔ اتفاق سے باڑھ آ گئی، یعنی سیلاب آ گیا اور سارا علاقہ ڈوب گیا۔ صرف ایک جگہ جہاں پہ اس نے یہ ساری چیزیں اتنا مال رکھا تھا نا وہ جگہ ڈوبی نہیں، بالکل ایک جزیرے کی طرح وہ محفوظ ہو گئی۔ تو بعد میں جب پانی ہٹ گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی سب کچھ برباد ہو گیا لیکن تعجب ہے تیری زمین ڈوبی بھی نہیں اور تیرا جو مال تو نے کٹائی کے بعد وہاں رکھا تھا وہ محفوظ رہا۔
اس نے کہا کیسے وہ ضائع ہو سکتا تھا، میں نے اس کی فوراً زکوٰۃ نکال دی تھی. دیکھا آپ نے. تو زکوٰۃ جو ہے مال کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے. ایک ٹی مرچنٹ تھا، چائے کی پتی ہوتی ہے نا، اس کا مرچنٹ تھا، اور وہ اس کو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا. اس نے ایک شپ میں کافی جو ہے نا چائے کی پتیوں کے جو ہے نا بیگز جو ہے لاد دے، اور اس کو کسی ملک کو بھیجنا تھا. اتفاق سے راستے میں طوفان آ گیا اور شپ ڈوب گیا. جو کچھ شپ میں تھا سب کچھ، سب کا جو جس کا بھی مال تھا سب تباہ ہو گیا. لیکن اس کے چائے کی پتیوں کے جو باکسز تھے وہ تیرتے ہوئے جو ہے نا ساحل تک آ گئے. بعد میں جب لوگوں نے دیکھا کہ تو پھر اس کو بہرحال اس کی حفاظت کی، وہ جو باکسز تھے. تو بعد میں پتہ چلا کہ جس کے ہے اس کو بلایا جائے. اس کو بلایا گیا. کہا تعجب ہے کہ سب کا مال ڈوب گیا لیکن تیرا مال ساحل تک آ گیا. اس نے کہا کیسے ڈوب سکتا تھا، میں نے اس کی زکوٰۃ نکال دی. تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ جو ہے مال کی حفاظت کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ. بہت ہی یعنی شارٹ، میں آپ جانتے ہیں کہ میری یہ شارٹ کلپس ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 9 منٹ 10 منٹ سے آگے نہیں بڑھتی ہیں. اسی کے اندر میں ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو سننے میں بھی زحمت نہ ہو اور آپ اس کو آگے بھی بڑھا سکیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ. زکوٰۃ 9 چیزوں پہ واجب ہو جاتی ہے جب وہ اس کی حد تک پہنچ جائے. اس کا ایک نصاب ہے، آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو اس کا نصاب مل جائے گا. زکوٰۃ جو ہے سونے پر جب اس کی ایک حد ہے اس سے آگے بڑھ گیا تو اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے چاندی پر، اناج میں گیہوں، جو، کشمش اور کھجور پر، اونٹ پر اس کی بھی تعداد ہے، گائے یا بھینسیں ہیں اس کی بھی تعداد ہے ان پر، پھر بھیڑ یا بکریاں ہیں ان کی تعداد پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جاتی ہے. ایک پرٹیکولر نصاب ہے اس کا، آپ دیکھ لیں نصاب آپ کو توضیح المسائل وغیرہ میں مل جائے گا. کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. سب سے پہلے تو ہے نا زکوٰۃ فقیر کو دیتے ہیں. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہے جو اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا سال بھر کا خرچہ نہ رکھتا ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے، اسے دی جا سکتی ہے. پھر یا مسکین. مسکین کی حالت اس سے بھی بدتر ہے، فقیر سے بھی زیادہ بدتر حالت ہے، اس کے لیے رہنے کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسے دی جا سکتی ہے. یا پھر فی سبیل اللہ دی جا سکتی ہے. جیسے فی سبیل اللہ میں مدرسے ہیں، مسجد کی تعمیر کے لیے، امام باڑوں کی تعمیر کے لیے، سمجھے نا، ان چیزوں کے لیے. اور مدرسے جس کو جو حاکم شرع اجازت دیتے ہیں ان چیزوں پہ جو ہے نا زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ابن سبیل. ابن سبیل یعنی وہ شخص جو اپنے وطن میں تو اچھا خاصا تھا لیکن سفر پہ گیا تھا، سفر میں غریب ہو گیا، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی. اسی طریقے سے مقروض کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے. جو شخص قرض دار ہو گیا، جو مومن اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے غلام کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. یا پھر وہ کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو مسلمان ہونے کی جس کے اندر چانسز ہیں، امکانات ہیں. یا پھر حاکم شرع نے جن کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے معین کیا ہے انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بس اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے، امام زمانہ کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. خدا حافظ، فی امان اللہ.